الفاظ پر غور کریں. کیا خدا نے یہ شریعت صرف جوشوا کو دی تھی؟ مصر کے بعد ایک بچہ، ایک نوجوان جو مصر میں پیدا ہوا، غلامی میں، بیابان میں وہ نمایاں ہوا، خدا کے ساتھ چلا، قوم کی نظر اس پر آ گئی، موسیٰ کی نظر اس پر آ گئی، خدا کی نظر اس پر لگ گئی اور اس کو نمایاں کر دیا گیا. پہلے تو مصر میں تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس کو پوری طرح پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو کیا یہاں پہ یہ ساری شریعت صرف موسیٰ کے لیے اور یشوع کے لیے ہے؟ کیا خیال ہے؟ لکھا کیا ہے؟ اس ساری شریعت پر عمل کرے گا جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. یہ بھائی شخصی باتیں ہیں. آئی لوکاں تے پان لی تے بڑے شہار ہیں گلاں نوں، او بندہ انج کر لینا، کتے او انج کر لینا، ہیں کتے او سارا کام کر جانا انج. بھائی میں کی کرنا ہے؟ کہتا ہے میرے بندہ موسیٰ نے جو تجھے شریعت دی. کیا الفاظ ہیں یار، کیا خوبصورت بات ہے. تو یاد رکھیں یہ واز آپ کے لیے ہے، آپ سے مراد ہے، آپ کہیں میرے لیے ہے، ایک ایک بندے کے لیے. تو برکتیں بھائی ہمیں نہیں ملتی، یہ ایک شخصی تعلق ہوتا ہے خدا کے ساتھ. اور پھر آگے وہ کہتا ہے لیفٹ رائٹ نہیں مڑنا. یار کیا بات ہے، شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے. کیا کوئی شخص ایسا ہے جو دن اور رات شریعت پر، خدا کے کلام پر نگاہ کرے؟ یہاں پہ یشوع کو یہ کہا گیا شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اس کے مطابق تو زندگی بسر کرے گا، اس کے مطابق تو چلے گا. خدا کے احکامات، اس کا کلام، اس کے منہ کی باتیں تیرے لیے اتم ہوں گی یشوع. اور کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا، کل میں کسی ویڈیو پہ تبصرہ کر رہا تھا، جادوئی بیگ، ایک پادری صاحب کے پاس ایک جادوئی بیگ ہے، وہ بیگ ایسے کسی کو پکڑائیں گے اور جس شخص کو وہ بیگ پکڑائیں گے وہ پھر جناب کو من کے ٹیاں، وہ کدی کندھ چ وجے گا، کدی ساؤنڈ چ وجے گا، کدی کیمرے چ وجے گا، کدی بیبیاں چ وجے گا، بلکہ وجے گی زیادہ بیبیاں گھومدیاں نے، کدی وہ بندیاں چ وجے گی، دل کرے گھومدی پیندی او باہر کتے جا وجے، انہوں کہندے نے پاک روح آ گیا. ہاں اور جناب تلسماتی بیگ، نویں نویں طریقے. ایک اور پادری صاحب نے وہ لت مار دینے لوکاں نوں، فلائنگ کک، لوکی ٹھا پیندے نے سارے. یہ جناب نواں کوئی اکشے کمار چاڑا آیا جے. تو بات یہ ہے کہ غلط تعلیمات عام ہیں، لوگ خوشی سے وہاں پہ جاتے ہیں. اور میں کہہ رہا تھا یہ لوگ صرف گیت لگاتے ہیں پیچھے اور اس طرح سے اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں. کلام کی تشریح ان سے ہو نہیں سکتی، یہ کر نہیں سکتے، یہ کرتے نہیں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ شریعت کی تشریح، خدا کے احکامات کی تشریح. بڑے بڑے نامی گرامی کئی پاسٹرز ہیں، جب وہ کبھی ویڈیوز لگائیں گے پیچھے گیت لگائیں گے. ان کو پتہ ہے جب ہم نے کچھ بولنا ہے تو کسی نے ہمیں پکڑ لینا، مردہ بولے کھپا نہیں پھاڑے گا. وہ سمجھ رہے ہو؟ صحیح انہوں پتہ میں بولنا ہی نہیں. ایک کام بس کر رہو، کلیسیا نو لمے پا دو، کلیسیا پھر ودی جائے گی. تو دو چار ٹھمکے لواؤ انہاں کو. کی خیال ہے؟ تو یہ جو طور طریقہ ہے بھائی، ہم نے تو یہ نہیں کرنا. آپ نے خالص غذا کھا کے ٹھیک ہونا ہے. اگرچہ عام طور پر خالص چیزیں آج کل نہیں ملتی اور خالص گھی ہر بندے کو ہضم بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اس کو لینا ہے، ہضم کرنا ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی.
اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اقبال مندی جنہوں کہتے ہیں کامیابی, ہائٹ آف دا سکسیس, او کامیابی دے بھی اتلے حصے تھے, ہاں برج خلیفہ دے کنارے تے اتلی منزل تے میں چڑھنا ہے کامیابی. تو میرا نہیں خیال تھا کوئی بھی کہے کہ مینوں نہیں چاہیے دی. کیوں جی؟ کوئی بندہ ہے جڑا چاہتا مینوں سکھ نہ ہوئے, میں کامیاب نہ ہوا, میں ترقی نہ کراں؟ کوئی نہیں نا ایسا. ہر بندے نوں چاہیے نا. اے اتنے والا کام کسی نوں نہیں چاہیے. کی خیال ہے؟ وہ دوجے تے پا دینے. یشوع نو خدا کہہ رہا جو موسیٰ نے تیرے لیے کیا, جو شریعت تجھے دی, خدا نے یہ نہیں کہا جو قوم کو دی. یشوع تیرے لیے میں بات کر رہا ہوں. یشوع کے کردار کی خوبصورتی یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس کا ایمان بڑا پختہ تھا. بڑا بابرکت کردار ہے یشوع کا. خدا فی زمانہ لوگوں کو چنتا ہے. He was a true believer, a man of faith, ایمان سے بھرا ہوا شخص. جب کنعان کی سرزمین نظر آ رہی تھی, کچھ لوگوں کو وہاں پہ بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جا کر جاسوسی کریں. 12 جاسوس مقدس موسیٰ نے وہاں پہ بھیجے. وہ واپس آئے اور ان میں خوش قسمتی سے میرا خیال ہے کہ جو بھی اچھا کام ہوگا, کوئی بھی دنیا میں مذہبی لیڈر ہو یا پولیٹیکل لیڈر ہو, وہ اس شخص کو لازمی اس میں ڈالے گا جس پر اس کو پورا بھروسہ ہے, جو اس کو اچھی رپورٹ دے گا, جو وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتا ہو. ایک دو وہ ہوں گے, باقی اونج بھی پالے گا وہ. کئی لوگ ویسے بھی کہتے ہیں سانوں کیوں نہیں اگے کیتا, انہوں نے بھی کر دے گا جو تسی بھی ہو جاؤ. 12 لوگوں کا چناؤ کیا گیا. ہارون نے ان کو بھیجا کنعان کی سرزمین میں جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ. اس سے پہلے کہ قوم وہاں پہ جائے, قوم کو پتا ہو کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. 12 لوگ گئے, ان میں سے 10 لوگ تھے وہ بھی اسرائیلی, شریعت ان کو بھی ملی تھی. موسیٰ ان سے بھی ہم کلام ہوتا تھا, بٹیرے انہوں نے بھی کھائے تھے, روٹیاں انہوں نے بھی کھائی تھی, ہاں ساری نعمتوں سے مستفید ہوئے تھے. آ کے وہ کیا کہتے ہیں, گنتی 14ویں باب کا واقعہ ہے, کہتے ہیں وہاں واقعی دودھ اور شہد کی نہریں ہیں. 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں. کیا ہے؟ واقعی ہی دودھ اور شہد کی نہریں ہیں. کمال جگہ ہے موسیٰ. لوکاں نوں دس دینے جگہ بڑی بہترین زرخیز. بلے بلے جیڑی گل خدا نے موسیٰ نوں کہی سی, ابراہم نوں کہی سی, وہ زمین اوہو جی ہوئی ہے. سٹیٹمنٹ سیم. واقعی وہ جگہ ایسی ہے جتھے دودھ اور شہد, لیکن انہوں نے لیکن لاتا دسانے. کہتے ہیں وہاں بڑے زوراور لوگ ہیں, بڑے بڑے شہر ہیں, فصیل دار شہر, جن کی دیواریں پار کرنا بڑا مشکل ہے. بڑے پاورفل لوگ ہیں, بڑی تگڑی حکومت ہے. اور پھر حیران کرنے دے لوگوں نے, پریشان کرنے نے, بلکہ ڈرا رہے نے. ہم نے وہاں پہ بنی اناک کو بھی دیکھا جو جباروں کی نسل سے ہیں. تگڑے تگڑے پہلوان ہی ویکھے نے ہوتے. زمین اچھی ہے, دودھ اور شہد ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 10 لوگ. زمین اچھی ہے, دودھ شہر کی جو بات ہے وہ ہے, پھل ہے, پھلدار زمین ہے, لیکن لوگوں ساڑھے وسو کام باہر ہے. اوتھے بنی اناک نے 6 ہتھاں دیاں انگلاں, 6 پیراں دیاں انگلاں, ہیں 10 فٹے قد. وہ جڑا جاتی جولیت آیا سی وہ سامنے داؤد دے, انہیں ایک چپیڑ ماری تے ہی چوں نے ڈگنا جے. ساڑھے وسوں کام پارا جے. ہم نے وہاں بنی اناک کو دیکھا
اور وہ کہتے ہیں ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کنانیوں پر حملہ کریں، ہم کمزور ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، میجورٹی یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن تب ایک شخص ہے کالب، ایک شخص ہے یشوع، یہ بھی لوگوں کے پاس آئے، اور یشوع ایسا شخص جس سے موسیٰ کو محبت ہے، اور ایسا شخص جس کو موسیٰ معتبر بھی سمجھتا ہے، وہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ پہلے تو یشوع ان کو بھی سمجھاتا ہے، 10 کو، پھر یشوع ساری قوم کو سمجھاتا ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان 10 دی سنن کے 1 دی سنن 2 دی سنن۔ پھر یشوع اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک واقع ہی بہت اچھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، زمین وہاں کی بہت زرخیز ہے، پھلدار زمین ہے، خوشحالی ہے، شادمانی ہے، اور جو انہوں نے بات کی ہے وہی درست ہے، وہاں پہ بنی اناق ہیں، یہ باتیں بھی غلط نہیں ہیں، تگڑی گورنمنٹ ہے، تگڑے لوگ ہیں۔ لیکن یشوع کہتا ہے فقط میں تم سے اتنا کہوں گا، لوگوں میری بات سنو، میں فقط یہ کہوں گا کہ خداوند سے بغاوت مت کرو۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم فاتح ہوں گے۔ ہاللویا۔ خداوند اگر ہمارے ساتھ ہے تو فتح ہمیں نصیب ہوگی، اور ایسا ہی ہوا، وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہی اس پر آ گئی، فاتح ہوا۔ یشوع کوئی جنگ نہیں ہارا، خدا نے اس کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا۔ ایسا شخص جو خدا کے ساتھ وفادار، پازیٹیو سوچ، باتیں ان 10 کی بھی ٹھیک تھیں لیکن سوچ غلط تھی، سوچ صحیح ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیا خیال ہے؟ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔